بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں کل پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین اور سابق صدر مملکت جناب آصف علی زرداری 1.5 سال کے بعد وطن واپس آ رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ان کے استقبال کے لیے پرجوش تیاریاں کر رہی ہے۔ کراچی ایئرپورٹ پر وہ ایک بڑے جلسے سے خطاب کرنے والے ہیں اور ان کے آنے پر وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو یہ توقع ہے کہ جو پیپلز پارٹی ان کی ملک سے غیر موجودگی میں پالیسی اپروچ کے ساتھ چل رہی تھی اس میں کچھ پرو گورنمنٹ فرق آئے گا، آتا ہے یا نہیں، اور پیپلز پارٹی کی کیا پالیسی ہے وہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ اور ڈی این اے ٹیم جس میں عارف نظامی صاحب کی سربراہی میں یہاں موجود ہے اور چوہے غلام سے آپ سے مخاطب ہے، ہم نے ڈسکشن کرنی ہے جناب سید خورشید احمد شاہ صاحب، لیڈر آف دی اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی۔ اور میں یہ بالکل بلا مبالغہ بلا خوف تردید کہوں گا کہ پچھلے 15-20 دن میں جن واقعات کا سامنا قومی اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن کو ہوا اس میں ایک شخص جس کا قد کاٹ بڑا ہے اور جن کی عزت اور آبرو میں اضافہ ہوا ہے وہ ہے سید خورشید احمد شاہ صاحب۔ انہوں نے جو پریویلیج موشن دی وزیر اعظم میاں نواز شریف کے خلاف کہ انہوں نے جو غلط بیانیاں کی ہے اس کے معاملے پر، اور جو انہوں نے تقریر کی نہ یہ 1 انچ پیچھے ہٹے اور نہ انہوں نے کسی کا گریبان پکڑا، لیکن ایسی زبردست تقریر کی کہ ہمارے جیسے جو کرٹک ہیں ان کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا۔ سید خورشید احمد شاہ صاحب، ویلکم ٹو دی شو۔ اب پیپلز پارٹی کی کیا پالیسی ہے؟ کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے آپ کی پالیسی اور پوسچر میں، یا جو ابھی تک چل رہی ہے بلاول کی قیادت میں وہی آگے چلے گی؟ چوہے صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، آپ کی نوازش، آپ نے عزت افزائی کی۔ ویسے بھی لیڈر آف اپوزیشن کا فرض بنتا ہے کہ اپنی قوم کی ترجمانی کرے، ملک کے لوگوں کی ترجمانی کرے، میرا کام ہے۔ بس ایک ذہن میں لوگوں میں بیٹھ گیا ہے جو آپ نے بھی ابھی باتوں باتوں میں کہہ دیا کہ وہ فرینڈلی کا تاثر جو بالکل کبھی سوچ میں بھی نہیں ہے۔ ہاں، 2014 کے اندر جو سچویشن ڈیولپ ہوئی تھی اس میں ہوتا، جو آپ میری جگہ پہ آپ خود ہوتے تب بھی آپ کو وہی فیصلہ کرنا پڑتا جو میں نے کیا ایز اے ڈیموکریٹک۔ تو وہ تو ایک تاریخ ہے، اس کو ہم نے اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھے ہیں۔ تو یقیناً پاکستان کی جس قسم کی سیاست چلتی ہے اس میں الزام تراشیاں، ایک دوسرے کو پکڑنا دھکڑنا، برا بلا کہنا، گالم گلوچ، جس سیاست کو میں بذات خود بہتر اور صحیح نہیں سمجھتا۔ سیاست اس کا نام نہیں ہے، سیاست خدمت کا نام ہے، سیاست عزت دینا عزت لینے کا نام ہے، سیاست ملک کے مسائل کو، الجھے ہوئے مسائل کو حل کرنے کا نام ہے، سیاست پاکستان کو مشکلات، ملک کو مشکلات نکالنے کا نام ہے، سیاست ترجمانی کا نام ہے۔ تو ہمارے ملک میں تو سیاست کو ایک گالی سمجھ کے دیا جاتا ہے، اور یہ جان بوجھ کے ڈکٹیٹرز نے جو ملک میں 40 سال ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ وے میں ڈکٹیٹرشپ رہی ہے، ان لوگوں نے سیاستدانوں کو بدنام کرنے کے لیے ایک لفظ استعمال کر دیا، لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا کہ سیاستدان جھوٹ بولتا ہے۔ بدقسمتی سے کبھی کبھی ہم بھی ایسی حرکات کر جاتے ہیں جس سے لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، سیاستدان جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ شاہ صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آج میاں نواز شریف نے بھی زرداری صاحب کی متوقع واپسی پر بڑا خیر مقدم کیا، اور انہوں نے یہ امید بھی کا اظہار بھی کیا کہ امید ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں اپنی پارٹی کے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھیں گے۔ تو یہ اس ریمارک کی مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی، یا تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف آپ کی پارٹی کے چیف آرگنائزر مقرر ہو گئے، یا اس کے بین السطور بات یہ ہے کہ وہ یہ پریفر کریں کہ زرداری صاحب معاملات چلائیں کیونکہ بلاول صاحب تھوڑے سے ذرا تیز لائن لے رہے ہیں۔ یہ کیا آپ اس بیان کو کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، نظامی صاحب، میاں صاحب کی بڑی مہربانی، اس کی شفقت کی مہربانی، ان کی آرزو ہے، ان کی خواہشات ہیں، ان کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا
کہ زرداری صاحب ایک پولیٹیکل لیڈر ہے, ایک پارٹی کے رہبر ہے, سیاستدان ہے, ذرا اونچا وہ کریں. حالات کو سمجھتے ہیں. اس نے ریکنسیلیشن کی پالیٹکس کو جو بی بی نے دی تھی اس کو فالو کیا, مگر وہ ریکنسیلیشن کی پالیسی یہ نہیں تھی. وہ ریکنسیلیشن کی پالیسی یہ تھی, جب 2014 میں یہ حالات پیدا ہوئے تو اس میں پیپلز پارٹی نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ریکنسیلیشن پالیٹکس کو ہاتھ میں لیا. مگر 2014 کے حالات اور تھے نظامی صاحب اور چودھری صاحب. 2014 میں آپ کا پاناما اسکینڈل نہیں تھا, آپ کا کرپشن کے اسکینڈل نہیں تھے, فیڈریشن کو جو آج چیلنجز ہیں وہ نہیں تھے, آپ کے سی سی آئی کا مسئلہ نہیں تھا. یہ بہت سے ایشو ہیں جو نہیں تھے, جو وقتاً بوقتاً جوڈیشری کا جو اب فیصلہ آیا قاضی عیسیٰ صاحب جو ہمارے جسٹس صاحب ہیں ان کے ساتھ جو بیہیویئر گورنمنٹ کا آیا ہے, جو طریقہ کار گورنمنٹ نے اڈاپٹ کیا ہے, جو مس بیہیونگ ایٹیٹیوڈ رہا ہے گورنمنٹ کا, ایک سچویشن جب ایک ڈیسیشن آیا ہے کہ انکوائری کمیٹی کی جو کمیشن کا جو رپورٹ آیا اس پہ جو ان کا ایٹیٹیوڈ رہا ہے, وہ ساری چیزیں نہیں تھیں. اب ان حالات میں جب ملک میں فیڈریشن کو, جب ریگولیٹرز کو خاتمے والا مسئلہ نہیں تھا, یہ ساری چیزیں نہیں تھیں. اب جب اتنے مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں, ملک میں دہشت گردی عروج پہ ہے, ہم چیختے رہے کہ جناب یہ ایک بات میں آپ کو کہہ دوں, یقیناً آپ کو اس کو تسلیم بھی کرنا پڑے گا کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی آف پارلیمنٹ, اس کا ذکر ہم نے بھی کیا, نیشنل ایکشن پلان کا ذکر ہم نے بھی کیا, اور آرمی چیف راحیل شریف نے اس وقت بھی کیا کہ اس پہ عمل نہیں ہو رہا, ہماری سائٹ پہ عمل ہو رہا ہے. میاں نواز شریف نے بھی کہا کہ ہاں نیشنل ایکشن پلان کے کافی حصوں پہ عمل نہیں ہو رہا. اب اسی پہ ہی جسٹس قاضی نے بھی رپورٹ بنا دی, سارے ڈیٹیل رپورٹ ہے. اب جو اس کا حشر ہوا تو ہم نے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے ہوئے ایک نیشنل کنسنسس سے ایک ایسے ایشوز کو ہم نے اپنے مطالبے میں ڈھالا ہے کہ جس سے کسی پارٹی کا, کسی ایک فرد کا فائدہ نہیں ہے. لیکن شاہ صاحب میں تو پوچھ رہا تھا آپ سے یہ, جس میں یہ باتیں کی ہیں کہ یہ 4 مطالبے ہیں کہ یہ کیا مراد ہے کہ آصف زرداری صاحب پارٹی کے معاملات خود چلائیں, کوئی اور چلا رہا ہے؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب کو پتہ نہیں کس نے بتایا ہے کہ زرداری صاحب پارٹی سے الگ ہو گئے تھے, اب کوئی پارٹی میں کو چیئرمین رہے ہیں, ابھی بھی ہے, وہ سینئر ہے, وہ سیاست کرتے ہیں. اس نے سیاست کو ہم اب بہت سے لوگوں سے بہتر سمجھتے ہیں. حالات کو, ملک کے حالات کو, غیر ملکی حالات کو, ملک کی اکانومی کو, ملک کے اندرون خطرات کو, ملک کے بیرونی خطرات کو, ملک کو دہشت گردی کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. اس نے کافی مرتبہ انٹرویوز میں بھی باتیں کی ہیں. مگر یہ کہہ دینا کہ زرداری صاحب آ رہے ہیں, اب وہ مسلم لیگ کا جو ایجنڈا ہے, جو مسلم لیگ کر رہی ہے, جو ان کے حالات ہیں, اب ان پہ ہاں بالکل زرداری صاحب ہوں, پارٹی ہو, سی ہو, ہمارے چیئرمین بلاول ہوں, ہم نے بالکل واضح کہا ہے کہ 27 سے پہلے جو ہمارے مطالبے ہیں 4, اس پہ عمل کرو, اس پہ بیٹھ جاؤ, بات کرو, عمل کرو. ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ عمل نہیں کرو گے, بات نہیں کرو گے, صرف یہ کہو گے کہ زرداری صاحب آ گئے, اب ہمارے لیے کوئی بہتر پیغام لے کے آئے ہوں گے. ہم زرداری صاحب آئے, بہتر پیغام لے کے آئے, اچھا پیغام لے کے آئے, ملک کے لیے لے کے آئے, ریاست کے لیے لے کے آئے, ملک کے 20 کروڑ عوام کے لیے لے کے آئے. ایک اچھی سیاست کا بنیاد ڈالا ہوا ہے ہم نے, ہم اس کی کنٹینیوٹی چاہتے ہیں, مگر اس قیمت پہ نہیں کہ ملک میں ایک ایسا راج ہو جس میں بادشاہت نظر آئے, اس کے لیے نہیں. اچھا سید خورشید شاہ صاحب, آپ جو ہے نا بہت ہی سادہ ہے. آپ نے وزیر اعظم میاں نواز شریف سے یہ مطالبہ فرمایا قومی اسمبلی میں, جب آپ کی موجودہ اسپیکر جو ہے ایاز صادق نے آپ کی اور تحریک انصاف کی جو پریویلیج موشنز تھیں ان کو چیمبر میں ریجیکٹ کر دیا, جو ایک انتہائی غلط اقدام تھا. یعنی اجلاس بعد میں ہو رہا ہے اور پریویلیج موشنز جو ہیں وہیں کل کر دی. اس کے بعد آپ نے کہا کہ اگر وزیر اعظم میاں نواز شریف جو انہوں نے جھوٹ بولے ہیں, جو غلط بیانی کیا ہے, جو کانٹرڈکشنز ہیں ان کے سپریم کورٹ میں, اگر اس پر وہ معافی مانگ لے تو ہو سکتا ہے قوم معاف کر دیں. آپ بہت سادہ ہیں, ان کو اس بری طرح آپ پھنسا رہے تھے کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے. آپ بھی کوئی خدا کا خوف کریں.
وزیر اعظم پر رحم کرے، ان کو آپ جھوٹ اور غلط بیانی کا مورد الزام ٹھہراتے ہیں؟ نہیں چودھری صاحب، میں تو نہیں ٹھہراتا، وہ ان کی اپنی تقریروں نے، میں نے تو بڑی سمپل سی بات کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم کو ان لوگوں نے، میں آپ کو علم ہوگا، ہمیشہ کہتا ہوں تقریروں میں کہ وزیر اعظم نواز شریف کے آستینوں میں سانپ چھپے بیٹھے ہیں جو اس کو ڈستے رہتے ہیں، اور میاں صاحب ڈستے رہتے ہیں ہمیشہ ان کے ہاتھوں. اور ابھی جو قطری شہزادے کے معاملے میں ان کو ڈسا ہے، اس ٹریک پہ لے کے گئے ہیں، کہ اس سے تو ایک بات واضح ہو گئی کہ میاں نواز شریف خود پھنسے ہیں اپنے ٹریپ میں، کہ جس چیز کی ضرورت نہیں تھی وہ چیز اس نے کہہ دیا پہلے کہ دبئی ہم چلے گئے تھے، کیسے گئے تھے چلو چھوڑ دیتے ہیں، دبئی سے ہم سعودی عرب چلے گئے، کیسے گئے تھے، ہم نے کہہ دیا ٹھیک ہے جی. سعودی عرب سے ہم قطر پہنچ لنڈن چلے گئے، مے فیئر پہ چلے گئے، ہم نے کہا ٹھیک. اس کے بعد بیٹھے بیٹھے کہا کہ ہم دبئی سے قطر پہنچ گئے، قطر سے سعودی عرب پہنچ گئے، سعودی عرب سے لنڈن پہنچ گئے. بھائی وہ کیسے؟ تو خود پھنس گئے نا، اور خود ہی کہا کہ پہلے میرا حساب کرو، پھر کہتے ہیں نہیں جی میرا کیوں. یہ لوگ ان کے جو ان کے ایڈوائزرز ہیں، ان نے میاں صاحب جیسے کی شرافت سے فائدہ اٹھایا ہے، سادپن سے فائدہ اٹھایا ہے. وہ بڑے سادے ہیں، اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے رہے ہیں، پکڑا دیا ہے ان کو ایسی جگہ پہ لے گئے جہاں وہ ریٹرن بھی نہیں کر سکتے، جہاں معافی بھی نہیں مانگ سکتے شریف آدمی. ابھی کہتے ہیں کہ مجھے معاف کرو، اور اب آپ ریکارڈ اور اسمبلی سے بھاگے ہوئے ہیں. اس نے کہا ہے، اسمبلی میں تو نہ عمران خان صاحب آتے نا چودھری وہ صاحب، عمران خان تو چودھری پرائم صاحب، منسٹر نہیں ہے نا. اس نے کہا جی چودھری صاحب، اس نے کہا ہے اپنی تقریر میں کہ میرے پاس یہ ریکارڈ موجود ہے جو میں آپ کو دے دوں گا، ریکارڈ پہ ہے. اور کورٹ میں کہتے ہیں کہ یہ سارے مسئلے پرچیوں پہ ٹوٹیوں پہ چلتا رہا ہے، کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا تھا اس وقت. اب قوم جائے تو جائے، یا تو یہ قوم بڑی سادی ہے، آپ بڑے سادے ہیں، میڈیا بڑی سادی ہے، ہم بڑے بیوقوف ہیں، ہم بڑے نالائق ہیں، ہم بڑے نااہل ہیں، ہم بات کو سمجھتے نہیں، سچ کا پتہ نہیں ہے، جھوٹ کو پہچانتے نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں اگر ہیں، اچھا، یہ ہمیں تو پھر- ابھی آپ کو پھر نظامی صاحب بتائیں گے کہ یہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں اور کتنا سچ ہے. انہوں نے کل ایک واقعہ بتایا تھا، وہ آپ کے اب ان کا کیس کیا ہے پناما پیپرز پر. اور معاف کرنا، آپ بھی قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں. جو آپ کے 4 مطالبے ہیں وہ تو 1 سیکنڈ میں وزیر اعظم مان سکتے ہیں. وہ ایکیڈیمک ڈسکشن ہے، اسمبلی کی ایک کمیٹی ہو جائے، وزیر خارجہ بھائی وہ آج آپ کے حکم پر مریم نواز کو وزیر خارجہ پاکستان مقرر کر دیں گے. اس کے 2 اور ہیں مطالبے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ یہ کہیں بھی He is not نہیں even جا a member of the National سکتے، Assembly. وہ اینی ٹائم ہو سکتا ہے. تو یہ آپ کا اصل مقصد کیا ہے؟ اگلے الیکشن سے پہلے نواز شریف کو جھوٹ اور غلط بیانی اور لوٹ مار کی وجہ سے گھر بھیجنا، یا الیکشن تک یہی رنڈی رونا چلانا؟ اس کا آپ جواب دیں آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک جی شاہ صاحب. میں ذرا شاہ صاحب سے کو واپس لانا چاہتا ہوں. چودھری صاحب، پناما لیگ میں سے تو مسئلہ شاہ پہلے صاحب چلتا رہے سمجھتا گا. تھا میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کل کا زرداری صاحب کا جو پروگرام ہے وہ پہنچ رہے ہیں، کوئی ان کو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی طرح کسی قافلے میں لایا جا رہا ہے، یا وہ سیدھے گھر چلے جائیں گے؟ کوئی کس قسم کا پروگرام ہے کل کا؟ میں آتا ہوں اس بات پہ بھی، مگر میں اب مجھے ہنسی آتی ہے چودھری صاحب کے سادگی پہ. ہے قربان چودھری صاحب تیری سادگی پہ، جو تم آپ کی سادگی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ 4 مطالبے ہیں وہ جناب ہم نے تو یہ مطالبے وہ دیے جو حقیقتاً آپ کی طرف ان کو ایک دم ماننا چاہیے، مگر اس مطالبوں کے پیچھے ایک قوم کی، ملک کی، ریاست کی اسٹیبلٹی چھپی ہوئی ہے. اس مطالبوں سے ملک میں اسٹیبلٹی آئے گی. اس مطالبے سے دہشت گردوں کو ہم ایکسپوز کر سکتے ہیں، پارلیمنٹ کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ منسٹری آف انٹیریئر جو ہے وہ تابع ہو جائے گی پارلیمنٹ میں، جو ابھی تابع نہیں ہے، نہ وہ جوڈیشری کے تابع ہے نہ پارلیمنٹ کے تابع ہے. وہ اکیلے صرف بادشاہ ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں.
تو وہ اصل رکاوٹ منسٹری آف انٹیریئر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اکلا بادشاہ ہوں اور اصل میں بادشاہ میں ہوں، میاں نواز شریف پیچھے ہے۔ اب اس دن آپ نے شیخ رشید کی بات سنی تھی پارلیمنٹ کے باہر، اس نے کہا کہ یہ میاں نواز شریف کروا رہا ہے چودھری نثار کے خلاف سازش۔ پیپلز پارٹی کو کہتا ہے کہ آپ چودھری نثار کو اٹیک کریں، ان کے مطالبے کریں۔ اب ہے قربان شیخ رشید کے اوپر اور ان کے اوپر کہ کس طریقے سے باتیں کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف تو بیچارہ نثار سے گھبراتا ہے، ان سے بات نہیں کر سکتا، ان کو کچھ کہہ نہیں سکتا، ان سے پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کیا ریزن سے مجھے پتہ نہیں ہے، مگر یہ مطالبے آپ مانیں گے کہ ہم نے کوئی ایسے نہیں کیے جو نہ کریں، ہم مطالبے دیے اس لیے ہیں کہ وہ مان لے ہم آگے چلیں۔ یہ مطالبے دینے کا مقصد ہی ہے۔ غلام حسین صاحب کا مقصد شاید کہنے کا یہ جہاں تھا تک کہ آپ کو نظامی صاحب، مذاکرات آپ کے کا لیے مسئلہ ہے۔ مطالبات دیے آپ نے تاکہ حکومت آپ سے مذاکرات کرے۔ یہ تو مذاکرات کا ایجنڈا لگتا ہے، مطالبات تو لگتے نہیں آپ کو مذاکرات ابھی نہیں وہ دیکھیں ایک چیز بتاؤں میں، اب حد ہے نا نظامی صاحب، حد ہے، میں کہتا ہوں زیادتی ہے کہ پرائم منسٹر ایک بڑے فورم میں، آل پارٹیز کانفرنس میں، بڑے فورم میں ایک بات ہوتی ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی آف پارلیمنٹ کہ میں وہ بس چند دنوں میں اناؤنس کر دوں گا پارلیمنٹ کے اندر، اور اس کی گارنٹی اسحاق ڈار دیتے ہیں کہ جی، اور اس کو اسحاق ڈار ایجنڈا اپنا منٹس میں لکھوا بھی دیتے ہیں، جبکہ بلاول زرداری صاحب کہتے ہیں کہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پرائم منسٹر نے کمٹ کیا ہے، اس کے بعد مجھے کوئی ضرورت نہیں، اس کے زبان پہ، ان کے وعدے پہ اعتبار ہے۔ تب بھی اسحاق ڈار لکھ دیتا ہے کہ نہیں، کل ایسا نہ ہو کہ کوئی یہاں سے اوائڈ کر جائے، کوئی کہے نہیں، پھر ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے، اس لیے اس کے بعد آج 2 مہینے ہو گئے، اس پہ عمل نہیں ہو رہا۔ کیا ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی آف پارلیمنٹ؟ اس میں ہے کیا جو وہ بھی وعدہ پی ایم کرنے کے لیے، اس لیے کہ وہ انٹیریئر منسٹری اس کے کہنے پہ نہیں ہے، نہ وزیر اعظم کے انڈر آتی ہے، نہ جوڈیشری کے انڈر آتی ہے، نہ ہی پارلیمنٹ کے انڈر آتی ہے۔ وہ ایک الگ ایک اسٹیٹ ہے جو چلتی ہے، جس کی وجہ سے آج اس ملک میں شاہ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل مغل اعظم جو ہے وہ چودھری نثار علی خان ادا کر رہی ہے۔ مغل اعظم تو پھر نثار علی خان ہوئے نا، نواز شریف نہ ہوئے۔ اتنا بھی مغل اعظم نہیں ہے، نہیں وہ کبھی کبھی مغل اعظموں کے جو وزراء ہوتے تھے، ملادو پیادو، وہ بڑے اسٹرانگ ہوتے تھے، وہ کان میں جو کہہ دیتے تھے وہ ہو جاتا تھا۔ ہاں، جہاں تک زرداری صاحب کا آنے کا ہے تو کل جلسہ ہے ایئرپورٹ پہ جلسہ ہوگا، اور وہاں لوگوں کا شکریہ ادا کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر نئی دنیا، نئی سیاست، نئے راستے، نئی منزلیں۔ تو شاہ صاحب یہ بتائیے کہ یوم تاسیس جب ہوا، 1 ہفتہ آپ لاہور بیٹھے یہاں آ کے آپ سب لوگ، اور ایک نئی ڈائریکشن دی پیپلز پارٹی کو، اب آیا زرداری صاحب کے آنے کے بعد اس میں مزید رنگ بھرا جائے گا یہ جو نئی ڈائریکشن ہے؟ کیونکہ آگے تو الیکشن آ رہے ہیں، اور میری شنید یہ ہے کہ بلاول صاحب جو ہے اگلے سال کے شروع سے لاہور میں بیٹھیں گے بلاول ہاؤس میں، اور شاید زرداری صاحب بھی ان کی طرح یہیں آئیں، تو سیاست کا گڑھ پنجاب کو بنایا جائے گا۔ جی دیکھیں، ہمارا اس سال سے ابھی ہمارا گولڈن جوبلی ایئر شروع ہو گیا ہے۔ یہ سارا سال ہماری پیپلز پارٹی کی موومنٹ چلے گی، پولیٹیکل ہمارے ایونٹس ہوں گے، پبلک سے رابطے ہوں گے، اسپیشلی ہمارا سب سے بڑا دباؤ جو ہوگا وہ پنجاب پہ ہوگا۔ پنجاب کے ورکرز کو ہم واپس لا رہے ہیں، واپس آ بھی رہا ہے۔ ہمارے اس یوم تاسیس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ پنجاب کا ورکر بڑے جذبے کے ساتھ داخل ہوا ہے پارٹی کے اندر واپس، کیونکہ اس نے دیکھ لیا کہ نہیں، یہ سارا پروپیگنڈا تھا، پیپلز پارٹی وہی اسی اسٹینڈ کے ساتھ جو محترمہ بے نظیر بھٹو کا تھا، ذوالفقار علی بھٹو کا تھا، اسی اسٹینڈ کے ساتھ آج بھی کھڑی ہے، پاکستان کے عوام کے اسی ایشوز کو ایڈریس کر رہی ہے جو بھٹو نے ایڈریس کو ایشو کیا تھا، جو بی بی نے ایڈریس کیا تھا۔ تو انشاءاللہ ہم پنجاب میں اپنے ورکروں کے پاس، اپنے انہی جیالوں کے پاس جو 4 پشتوں سے پیپلز پارٹی کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں، ان کے پاس جائیں گے، اور یقیناً پیپلز پارٹی کا ورکر
ہمیشہ زندہ رہا ہے، اس نے زندہ رکھا ہے پارٹی کو۔ اچھا شاہ صاحب، جہاں آپ فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ پر تو بڑے حملے کرتے ہیں جی، وہ کرپشن کے اوپر انہوں نے انبار لگائے ہوئے ہیں، یہاں بیڈ گورننس کا حشر نشر ہوا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، آپ ایک دیانتدار افسر کو خود ہی لگاتے ہیں سندھ میں آئی جی کے عہدے پر، اور خود ہی اس کو مجبور کرتے ہیں کہ نکال کے ایک اور کو لے آئیں اور ڈٹائی سے، اور وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس افسر کو کہا کہ مت چھوڑو اور اس کو فورس کر دیا ہے، فورس لیو پر بھیج دیا ہے۔ یہ کس طرح آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایڈمنسٹریٹیولی ہوتا ہے، آپ روز دیکھ لیں کہ ایک پنجاب فیڈرل گورنمنٹ میں آفیسر بیٹھا ہے جو 21واں بھی چلاتا ہے، 22واں بھی چلاتا ہے، اور داماد جو ہیں ہمارے جو کیا نام ہے، وزیر اعظم کے جو میاں صاحب کے ایم این اے ہمارے، کیپٹن یہ صفدر، کیپٹن صفدر، جو کیپٹن صفدر وہ اس نے جو پارلیمنٹ کے اندر تقریر کی ہے ان کو آپ سن لیں۔ جی ہاں، یہ ایک ایڈمنسٹریٹیولی چیزیں ہوتی ہیں جو ہوتی رہتی ہے، کوئی 3 مہینے چلتا ہے، کوئی 8 مہینے چلتا ہے، کہ 3 سال بھی چلتا ہے۔ اس وقت جو سندھ کی سچویشن ہے الحمدللہ وہ چاروں صوبوں میں سب سے بڑی بہتر سچویشن اس وقت سندھ کی ہے۔ اس کو ملائن کرنے کے لیے پروپیگنڈا چل رہا ہے، جو ایسا کیا ایسا کیا۔ اس درمیان اتنے آفیسر آئے ہیں، کسی جو اپنا بروہی صاحب تھے جو ہمارے پہلے آئی جی، اس نے جس طریقے سے سندھ میں لا اینڈ آرڈر کو آ کے بہتر کیا، میں سمجھتا ہوں ٹرمنڈس۔ پھر وہ بھی چلے گئے، پھر یہ آ گئے، یہ بھی جائیں گے، دوسرا آئے گا، یہ تو ہوتا رہتا ہے، یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ اچھا شاہ صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کی اور پی ٹی آئی کی، جس طرح آج کل نثار علی خان نے بلاول پہ حملے کیے ہیں، زرداری صاحب پہ کیے ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا، اپنے جو کلمات ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے ان کو جھاڑ پڑائی کہ ان کی عدم کارکردگی پہ، لیکن غصہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی پہ نکال رہے ہیں۔ اسی قسم کی جو وربل وار ہے آپ کے درمیان، آپ کی پارٹی کے درمیان اور پی ٹی آئی میں بھی چلتی رہی ہے۔ مثلا ہے کہ خان صاحب نے آپ کو بھی ڈبل شاہ کہہ دیا، زرداری صاحب کو بھی کو خطاب دے دیا کرپشن کے بادشاہ کا۔ اس تناظر میں، اس کے باوجود آج کے معروضی حالات میں کیا گرینڈ الائنس بنانے کے لیے آپ یہ ساری چیزیں درگزر کر کے اپوزیشن کو اکٹھا لے کے چلیں گے ساتھ؟ نظامی صاحب، بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے 4 دہائیوں کی پاکستان کی سیاست کو 70 سے تو کم سے کم بڑے غور اور فکر کے ساتھ آپ نے پاکستان کی سیاست کو بڑے نزدیک سے دیکھا ہے۔ یہاں پہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ سیاست میں کوئی آخری دوست آخری دشمن نہیں ہوتا۔ وقت اور حالات بڑے دشمن کو پکڑنے کے لیے، مارنے کے لیے ہم کو ملنا پڑتا ہے۔ ضیاء الحق کو، جب ضیاء الحق نے اس ملک میں مارشل لا لگایا، وہ لوگ جو ضیاء الحق کے ساتھ تھے مارشل لا میں، ہمیں ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے ضیاء الحق کے خلاف تحریک چلانی پڑی اور ہم نے چلائی۔ پرویز مشرف جب آئے تو میاں نواز شریف اور پیپلز پارٹی کو کبھی کسی نے سوچا تھا کہ جس معاملے میں زرداری صاحب کی زبان کاٹی جائے اور اس میں 11 سال جیل دیا جائے، تشدد کیا جائے، بی بی کو جلا وطن کیا جائے، بی بی کے اوپر سزا دلوائی جائے، پھر وہ ججز چلے جائیں، کورٹوں سے ٹیلی فون کر کے سزائیں دلوائی جائے، ہم کیا کسی کو سوچا تھا کہ ہم ایک ہوں گے؟ یہ چیزیں اس ملک میں ہوتی ہیں، مگر دنیا میں ہوتی ہیں، آخری کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہاں، ذاتیات، گالم گلوچ پہ کم سے کم ہم بلیو نہیں کرتے، میں نہیں کرتا بلیو کہ ہم کسی کو، آپ نے دیکھا کہ عمران نے مجھ پہ کچھ نہیں کہا، مگر میں نے ہنس کے مڑ کے یہ کہہ دیا چلو وہ اس کا ظرف، یہ میرا ظرف، کہ میں اسے کیا کروں۔ آج بھی میں اسی چیز پہ ہوں کہ میری ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ میں تو آج بھی نثار کو برا کہنے کے لیے تیار نہیں، کیوں کہوں؟ وہ اس کی سیاست ہے، یہ میری سیاست ہے۔ فیصلہ قوم کرتی ہے، فیصلہ لوگ کرتے ہیں کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے، کون اچھا ہے کون برا ہے۔ فیصلہ عوام کرتے ہیں کہ کس نے ان کے مسائل کا حل ڈھونڈا، کس نے مسائل کا حل نہیں ڈھونڈا۔
کس نے اخباری اشتہارات سے اپنی سیاست کی، اخباری پروپیگنڈا سے اپنی سیاست کی، اپنے سیاست کو دولت کے خزانوں سے بھر کے اپنی سیاست کو اجار کیا، بڑھایا، نامور کیا. تو یہ ہر چیز ہر وقت ہر حالات میں الگ الگ رخ اختیار کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ شاہ صاحب آپ تو لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں اور بڑے ایفیکٹولی آپ اپوزیشن کر رہے ہیں. حکومت سمجھتی ہے کہ ان آدمی جو تھی تباہ اس کو اوپر لے کے گئے، عام آدمی کی حالت بہتر ہو گئی ہے، غریب جو بنگلے ڈال رہے ہیں، اور سی ناچ پی رہے ای سی ہیں، کی صورت میں بڑا اور سارے ملک میں انہوں نے ہر قسم کے الیکشن وہ جیتتے ہیں، پوری قوم ان کے ساتھ ہے. دو چار بندے یہاں ٹیلی ویژن پر آ کے ان کے خلاف باتیں کرتے رہے تو ان کو اس کا کوئی اثر نہیں ہے. اور تمام صوبوں میں اگر کہیں کرپشن سے پاک کوئی حکومت ہے، فیڈرل گورنمنٹ تو ہے ہی فرشتوں کی اور نیک سیرت لوگوں کی. ورنہ 4 سال میں کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی چڑی کا بچہ کسی کو کسی الزام میں نکالا گیا؟ نہیں نکالا گیا. پنجاب میں بھی کوئی دہشت گردی نہیں. آپ ان کے خلاف کس وجہ سے مہم چلانا چاہتے ہیں؟ اس کا آپ جواب دیں آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. شاہ صاحب مختصر لفظوں میں واٹ آر یور چارجز اگینسٹ فیڈرل گورنمنٹ آف نواز شریف؟ دیکھیں چوہدری صاحب، میاں مٹھو نہیں بننا چاہیے. نندی پور کیا ہے، میٹرو کیا ہے، ملتان میٹرو کیا ہے، ایسے ہزاروں کیسے سامنے وہ کہتے پڑے ہیں. کرپشن ہم نے ختم کر دی ہے. اس میں بولتے رہے کہ ہم نے کچھ نہیں. بالکل ان کے کرپشن بالکل زیرو ہو گئی ہے. وہ تھوڑا سا نیب اٹھا تھا، آ کے نیب کے اوپر تابڑ توڑ ایسے حملے کیے کہ نیب پیچھے ہٹ گیا. یہ آپ کے سامنے بات ہے. شاہ صاحب یہ جو یہ قطع پیپلز کلامی پارٹی والے یہ نیب سے اتنے متعلقہ طاقتور تو نہیں. میں یہ سوال آپ سے یہی کرنا چاہتا تھا کہ یہ ایک بڑی عجیب قسم کی نابع روزگار قسم کی بھی بارگیننگ ہوئی ہے. مشتاق رئیسانی جو سیکرٹری، جس کے کروڑوں روپے 83 کروڑ یا کتنے تو ان کے گھر سے نکلے تھے، اور پلس ان کی 12 کوٹھیاں کراچی میں، 3 ارب کے ان کے ایسٹس جو ہیں وہ متعین کیے گئے جو ڈسکورڈ ہے، اور کہتے ہیں ہی از ورتھ اباؤٹ 40 بلین. اور آج ان کو 2 کروڑ میں پلی بارگیننگ کر کے چھوڑ دیا گیا. تو یہ نیب کرپشن ختم کرنے کے لیے یا انسٹیٹیوشنلائز کرپشن کو جیسے آپ کہہ رہے ہیں فروغ دینے کے لیے، اس کو سینکٹیفائی کرنے کے لیے؟ دیکھیں یہ تو بڑی سمپل بات ہے، بڑی سمپل ہے کہ میں 10 ارب کا جھٹکا ماروں، 8 ارب دے کے 2 ارب بچا لوں. یہ تو بزنس ہو گیا نا جی پھر کرپشن جو ہے. اس سے تو انکریجمنٹ ہوگی. نہیں، یہ ہو رہا ہے 2 ارب دے کے 8 ارب بچا لوں. کہیں گے یار لوٹو کھاؤ. تو نہیں چلو میں آپ والی بات نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں اس پہ بھی راضی ہو جاتا ہوں. مگر یہ دیکھیں ہمیں سوچنا چاہیے. سپریم کورٹ نے بھی اس قسم کے آرڈر دیے ہیں. اب نیب بھی یہ سمجھتی ہے کہ 2 ارب میں 30% ہمیں ملے گا. بھائی وہ 30% پاکستان کے خزانے میں جائے گا، 20% ہمارے پاکستان کے خزانے میں جائے گا. یہ پیسے اگر مل بھی جائیں گے تو اس سے تو وہ جو بندہ ہے، اب جو ہمارے پاس تو 250 ارب کی ڈیلز ہو رہی ہے نا، 300 ارب کی ڈیل ہو رہی ہے نا. ہمارے پاس تو بڑے بڑے اورنج ٹرین چل رہی ہے، تو موٹر ویز بن رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. ہمارے پاس ریگولیٹر ابھی ختم ہو رہا ہے. یہ اس سے بڑی خطرناک بات کیا ہے؟ جی ہاں، وہ تو آج میاں نواز شریف نے کہا کہ وہ ریگولیٹرز کو عام ختم آدمی کیا کے جا رہا ہے مفاد کہ میں. غلام حسین صاحب دسو نا انہوں. وہ کہتے ہیں کہ عام آدمی کے مفاد کے لیے کیا. وہ تو وقت بتائے گا کہ جس دن سے قیمت بہت عام آدمی کا اس میں مفاد ہے. باقی لوگ پاگل لوگ تھے جو ریگولیٹر، یہ اگر ریگولیٹر ہم ختم کرتے نا تو پتہ پڑ جاتا پیپلز پارٹی کو. چنے لوہے کے چنے چبوا دیتے ہمیں کہ یہ کرپشن کی طرف جا رہا ہے. یہ تو مکمل کسی کو سپورٹ دینی ہے جو بڑی بڑے مافیاز بیٹھی ہوئی ہے کہ LNG پہ، گیس پہ، بجلی پہ، ہر چیز پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا.
मिनिस्ट्रीज के अंडर में होगा, वो कहते हैं मिनिस्ट्री हमने जो चाहेगी रेड करवाएगी। टेपिज्म खत्म और खत्म ये किया। जो टेंडर होंगे जी शाह साहब, रच के खाओ, कोई पूछने वाला ना हो। और फिर नेब ने प्री बार्गेन इस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोका है कि नहीं करो। तो शाह साहब ये अब इस किस्म की छोटी छोटी चीज़ें भी एक मसले को सपोर्ट देती रहती है। तो ये अगर आप इस सूरत हाल में देखें तो आपकी अपोजिशन तो फिर अभी तक तो इनफेक्टिव रही है, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सब मिलकर कोई ऐसा देखें प्रेशर हुकूमत पर डालें। मैं तो हमने बड़ी बात अभी आपने शुरू में कहा कि लोग खुश हैं, बंगड़े डालें। हाँ जी, लोग खुश हैं। सारी 50% टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद पड़ी है। किसान अपने फसलें आके लाहौर में जला रहे हैं, आपके सामने हैं। मजदूर स्ट्राइकों पे हैं, अदारे बैठे जा रहे हैं, अदारे एक्सप्लाइट होते रहे हैं। हर जगह पे जो गवर्नमेंट मुलाजिम है, मिडिल तबका है, वो पीट रहा है। किस मामले में क्या आम आदमी को इस हुकूमत ने दिया है, क्या दिया है, वो तो आके बताएं। क्या तनख्वाहें बढ़ाई? हमने तो, हमारे पास तो कुछ नहीं था, डिफॉल्टर थे, तब भी 135% तनख्वाहें बढ़ाई। 60 लाख लोगों की, 35 लाख बेवा औरतों को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ले गए। हमारे पास कुछ नहीं था तो हमने अपना NFC अवार्ड करके सूबों को स्ट्रांग किया। लेकिन शाह साहब आप फिर भी इलेक्शन हमारे हार पास गए, अब कुछ उसका क्या नहीं किया जाए? था, लाखों लोगों को रेगुलर किया। आप इलेक्शन तो फिर भी हार ये- गए इसके इतनी अच्छी कारकर्दगी के बावजूद। हाँ, ये बात है कि सच हार गया, झूठ जीत गया। अब आपके मुल्क में जो कोल के प्रोजेक्ट बिजली के आ रहे हैं, कभी किसी ने सोचा है? और पंजाब वालों को तो मैं कह के थक गया हूँ कि जी एनवायरनमेंट ऐसी पहले ही तबाही है। कोल दुनिया बंद कर रही है, बीजिंग में बंद हो रहे हैं। अगर कोल प्रोजेक्ट लगने हैं तो बीजिंग थर में में तो सांस लगाओ, नहीं लिया जाता, यहाँ भी यही रेगिस्तानों हाल में हो लगाओ, जाएगा। समंदरों पे लगाओ, शहरों में लगाओगे। अब आप साहिवाल जैसे ग्रीन डिस्ट्रिक्ट में कोल प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो, कहते हो कि हम बिजली दे रहे हैं, क्या वहाँ पे टीबी के मरीज पैदा करोगे? ग्रीन पंजाब को तबाह बर्बाद करोगे। अब भंगड़े मारो, फिर कल पता पड़ेगा, आपकी नस्लें आपके गिरेबान शाह पकड़ेंगी, साहब, खबरों पे आके वो- कहेंगी कि आपने ये कौन सा जुल्म किया था, किन खुर्शीद शाह साहब माफ़ करना, मेरा तो ये मौक़िफ़ है कि लोग जो है गरीब आम आदमी जोड़ियाँ फैला के इनको बदवा, लेकिन वो कहते हैं सी पैक का कारनामा किसका? नवाज शरीफ गवर्नमेंट का। इकानमी को बेहतर किसने किया? नवाज शरीफ ने। अगर ये कारखाने कौन लगा रहा है, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रही है, ये कौन कर रहा कौन सी है? इन्वेस्टमेंट आ रही? और दहशतगर्दी को खत्म कौन कर रहा है? नवाज शरीफ गवर्नमेंट। अगर खुर्शीद शाह और इमरान खान और जरदारी और बिलावल को लोग रिजेक्ट कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट में, कश्मीर में, गिलगित में और बाई इलेक्शन में, तो हमारा क्या कसूर है? इनके पास अब नवाज शरीफ के मुकाबले में ना कोई सियासी ना अवामी प्रोग्राम है। ये अपने अब मुंह छुपाते फिरेंगे। अब इसका जवाब दें आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक। जी शाह साहब। जी शाह साहब, देखें, जहाँ तक मियाँ नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं कि उसने ये किया है, जी हाँ, मियाँ साहब का ये भी कारनामा है कि आज मजदूर भूखा मर रहा है, बेरोज़गार हो रहा है। जो बेरोज़गारी का रेशो है वो 2% उसमें इजाफा हुआ है। आज जो एक्सपोर्ट है आपकी 20 से 25% डाउन हुई है, माजी से कम हुई है। आज आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है। आज आपकी जो फाइनेंस इंडस्ट्री है वो बंद हो रही है, आधी बंद हो चुकी है। आज आपके जो नौजवान हैं वो रोज़गार के लिए तड़प तड़प के घर घर ढूंढ रहे हैं, उनको रोज़गार नहीं मिलता। एग्रीकल्चर की माइनस ग्रोथ हो गई है। आप बिलाशक रोड भी बना लें, बिलाशक आप मेट्रो चला दें, बिलाशक ऑरेंज ट्रेन चला दें उधार पे, ये जो आज लिया जा रहा है उधार, ये डॉलर में वापस करना पड़ेगा।
آج ہم نے جو 19 روپے ڈالر پہ موٹر وے پہ لیا تھا 19، آج وہ 105 روپے کے حساب سے ہمیں واپس کر رہے ہیں ہم نے اس کو کہتے ہیں نا کہ لاک کیا جاتا ہے ڈالر کسی حد تک، وہ بھی ہم نے نہیں کیا تھا جب ہم نے موٹر وے کے لیے کورین گورنمنٹ سے لون لیا تھا۔ اب یہ ساری چیزیں تو ہو جائیں گی، پیسہ کس کو دینا پڑے گا؟ قوم کو تو بتا دیا ہم نے، آپ قرضہ کو روڈ بھی کتنا دے ہو گیا؟ دیا، ہاں نہیں شاہ ہم نے صاحب، آپ وہ کو تو پاور ہاؤس آج بھی دے ہی دیے، میڈیا ہم نے میں آپ ہے کو میٹرو بھی دے کہ دیا۔ پاکستان کا ریکارڈ قرضہ جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا اس حکومت کے دور میں، وہ ڈز پڑ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب، میں اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر آصف حسین جو ہیں پچھلے 1.5 سال سے جیل میں دھکے کھا رہے ہیں، ان کی بھی اور کوئی بیمار بھی پلی، بیمار بھی ہیں، ان کی کوئی پلی بارگیننگ کے ذریعے باہر آئیں گے یا ان کو انصاف ملے گا؟ دیکھیں، اس بات سے اندازہ کریں کہ جب بھی ہیئرنگ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کا کوئی جو وکیل ہوتا ہے، پروسیکیوٹر ہوتا ہے، وہ آتا ہی نہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ کیس میں کچھ نہیں ہے۔ یہ ریکارڈ پہ رکھ لیں میری بات، کچھ نہیں ہے۔ میں نے کیس دیکھا ہے، ہم نے مل کے بھی کیس دیکھا ہے، کچھ نہیں ہے۔ صرف پکڑ کے اس شریف آدمی کو کبھی کہا کہ بھائی یہ دہشت گردوں کو علاج کرتا تھا، کبھی کہا ایم کیو ایم کو سپورٹ کرتا تھا، کبھی کہا کہ کرپشن کر دی، 400 کچھ ارب کی ہاں کرپشن جی، کر 400 کچھ ارب کی جی۔ تو اب میں یقین سے کہتا ہوں اگر کورٹ میں کیس چل گیا اگلی پیشی پہ تو 99.9% اس کی بیل آن میرٹ ہو جائے گی۔ پھر یہ کہیں گے سب آپ بھی، او جی یہ تو ڈیل تو نہیں ہو گئی۔ جناب، ہم کورٹوں پہ جاتے ہیں، کورٹوں کو فیس کرتے ہیں، کورٹوں کے پہ حملہ نہیں کرتے، کورٹوں کو برا بلا نہیں کہتے، ججوں کو برا بلا نہیں کہتے، ہم اپنا سر کٹاتے ہیں، سولی چڑھ جاتے ہیں، ہم سزا کاٹ کے اپنی پرائم منسٹرشپ چھوڑ کے آ جاتے ہیں، مگر پھر بھی ہم ہنستے رہتے ہیں، اپنے اداروں کو کمزور نہیں کرتے۔ اچھا شاہ صاحب، یہ آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ ناقدین جو ہیں پیپلز پارٹی میں بھی کے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی زرداری صاحب کی کیونکہ جو سابق آرمی چیف راحیل شریف سے کوئی طالب اچھی تھی، نہ ہی جو اس وقت سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ تھی، تو اب جب تبدیلی آئی ہے تو کسی در پردہ انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے وہ واپس آ رہے ہیں۔ مجھے تو بات ٹھیک نہیں لگتی، لیکن میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں میں۔ سر، یہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایسا ہی کہا جاتا ہے۔ وہ پاکستان میں تھا، پاکستان کا پریزیڈنٹ تھا، گیا تھا۔ آپ کو ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ اس کی طبیعت جب وہ پریزیڈنٹ تھے تب بھی خراب تھی، اس کی طبیعت پھر خراب ہوئی۔ وہ دبئی گئے، دبئی سے لنڈن گئے، امریکہ گئے، ٹیسٹنگ کروائیں، علاج چلا، اب واپس آ رہے ہیں، پھر جائیں گے دبئی جائیں گے، پھر لنڈن جائیں گے، پھر آ جائیں گے۔ اب یہ کہنا کہ جب واپس نہیں آ رہے تھے، وہاں تھے، تب پوچھا جاتا تھا کہ کیوں نہیں آ رہے ہیں، کس لیے نہیں آ رہے ہیں، جی جی، میں نے کیا ان سے وجہ پوچھا نہیں تھا آ ابھی رہے ہیں، اکتوبر میں، کون تو سا انہوں نے کہا خوف میں ہے، نومبر میں آ کس رہا سے ہوں۔ ڈر ہے۔ اور جب اب آ رہے ہیں تو کہتے کیوں آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں، ڈیل تو نہیں ہوئی ہے، ان کو آنا آ رہا ہے تو کیا وجہ ہے۔ تو یہ سوال آپ ہی کرتے ہیں، پھر وہ بھی سوال آپ ہی کرتے ہیں۔ جی شاہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے جو کل کا ایونٹ ہے اس کے حوالے سے اور جو پیپلز پارٹی کی آئندہ آنے والی جہت ہے اور پالیسیز ہیں اس پہ تفصیل سے روشنی ڈالی۔ آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ۔ جی غلام حسین صاحب کو مطمئن ہوئے آپ کو آج؟ نہیں، شاہ صاحب تو اچھے گفتگو انہوں نے کی ہے۔ جی ناظرین، آپ سے آئندہ ہفتے اب ملاقات ہوگی۔ آج لیڈر آف دی اپوزیشن سید خورشید شاہ صاحب نے تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اس پس منظر اور پیش منظر پہ جو زرداری صاحب کی واپسی سے جس کا تعلق ہے۔ انہوں نے گرینڈ الائنس کو رد نہیں کیا اور بڑی ایک خوبصورت بات کہی ہے کہ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، اور نہ وہ پرسنل حملے کرتے ہیں اور نہ ہی پرسنل حملوں کا برا مناتے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس کے بارے میں ذاتی حملے جو ہیں اور ان کے کردار پہ، چاہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں یا جو پیپلز پارٹی کی موجودہ لیڈرشپ ہو، ہر قسم کے اٹیکس کیے گئے ہیں۔ لیکن شاہ صاحب کا رویہ پازیٹیو، اور زرداری صاحب کا بھی اس معاملے میں یہی رویہ رہا ہے کہ بہت کم بولتے ہیں، لیکن جب بولتے ہیں تو پرمغز بات کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جو پہلے ہی گرما گرمی آئی ہوئی ہے سیاست میں، وہ مزید بڑھے گی
کل زرداری صاحب کی آمد سے، اور دیکھیں کل وہ کراچی ایئرپورٹ پہ کیا نیا پیغام دیتے ہیں۔ ناظرین خدا حافظ، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔